بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارطغرل غازی کا سب سے بڑا بیٹا گندوز بیگ کون تھا؟ گندوز کے اپنے بھائی عثمان غازی کے ساتھ کیا اختلافات تھے اور بڑا بیٹا ہونے کے باوجود ارطغرل غازی نے اس کو اپنا جانشین کیوں نہیں بنایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گندوز کی مکمل ہسٹری بتانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ گندوز بیگ ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ان کے دادا اور ارطغرل غازی کے والد گندوز الپ کے نام پہ رکھا گیا تھا، جن کو سلیمان شاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تاریخ کی مختلف کتابوں میں سلیمان شاہ کا نام گندوز الپ بھی ملتا ہے۔ تاریخ کی ایک مشہور کتاب دولت عثمانیہ میں سلیمان شاہ کا نام گندوز الپ کے نام سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی اتہاس کی کچھ کتابوں میں بھی سلیمان شاہ کا نام گندوز الپ لکھا ہوا ہے۔ گندوز کی تاریخ پیدائش 1235 بتائی جاتی ہے۔ جب عثمان غازی کی پیدائش ہوئی تو اس وقت گندوز کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ عام طور پر عثمان غازی اپنے بھائی گندوز کی بہت زیادہ حمایت کیا کرتے تھے، مگر تاریخ میں ان کے درمیان کچھ اختلافات بھی موجود ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ گندوز بیگ عثمان غازی سے سرداری کا عہدہ لے کر خود حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ کچھ جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ گندوز کے اپنے چھوٹے بھائی سے اختلافات پرسنل نہیں تھے، بلکہ یہ قبیلے کی مشکلات کو لے کر تھے۔ ارطغرل غازی کے چھوٹے بھائی دندار کے بھی عثمان غازی کے ساتھ گندوز جتنے ہی اختلافات تھے، مگر عثمان غازی نے کچھ اختلافات کی وجہ سے اپنے چچا دندار کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ ایک غدار تھے۔ گندوز، جن کو بعد میں غازی کا لقب ملا، وہ ایک بہت بہادر اور جنگجو انسان تھے۔ ارطغرل غازی کے سائے میں رہنے کی وجہ سے وہ تیر اندازی اور تلوار بازی میں بہت ہی ماہر تھے۔ بازنطینی جنگوں میں گندوز کی بہادری قابل تعریف تھی۔ جب کائی قبیلے نے سلجوق سلطنت سے الگ ہو کر اپنی ایک علیحدہ سلطنت بنائی تو تب عثمان غازی نے گندوز کو ایک بڑے علاقے کا نگران مقرر کر دیا تھا۔ اس پر گندوز نے اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ گندوز 1303 میں ایک جنگ کے دوران شہید ہوئے اور آپ کو سعود میں ہی دفن کر دیا گیا۔